نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن الإنسان ليطغى ہرگز نہیں، یقیناً انسان سرکشی کرتا ہے۔ اس واقعے سے مراد اگرچہ ابو جہل ہے جس نے آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تھی، مگر عنوان عام رکھا ہے، اور اس آیت میں عام انسانوں کی ایک کمزوری بیان کی گئی ہے اور پھر اس کا علاج بیان کیا گیا ہے۔ کمزوری یہ بیان کی گئی ہے کہ انسان جب تک دوسروں کا محتاج رہتا ہے تو سیدھا چلتا رہتا ہے، اس میں تواضع ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، اور جب اس کو یہ گمان ہو جائے کہ میں کسی کا محتاج نہیں اور میں سب سے بے نیاز مستغنی ہوں، تو پھر اس کے دل میں سرکشی، تکبر اور دوسروں پر ظلم و جور کے رجحانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ انسان سرکشی کرتا ہے، اور سرکشی کا سبب کیا ہے؟ الرآہ استغنا، کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، کسی کا محتاج نہیں سمجھتا۔ اور اپنے آپ کو بے نیاز اور محتاج نہ سمجھنا، اس کے بھی کئی اسباب ہیں۔ یا تو آدمی اپنے آپ کو بے نیاز اس لیے سمجھتا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہوتی ہے، کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا ہر کام بغیر کسی محتاجی کے مال سے ہو جائے گا۔ اور یا پھر اقتدار کی ہوس اور منصب کے تکبر کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں، اس لیے اس میں تکبر، ظلم، اس طرح کے رجحانات پیدا ہوتے ہیں۔ اور یا پھر بڑے خاندان، خدام کی کثرت کی وجہ سے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان میں طغیانی اور سرکشی، تکبر اور ظلم پیدا کرتی ہیں۔ چونکہ ابو جہل کا بھی یہی حال تھا کہ مکہ مکرمہ کے خوشحال لوگوں میں، یعنی دنیاوی اعتبار سے اس کا شمار ہوتا تھا، اور اس کے قبیلے بلکہ پورے شہر کے لوگ اس کی تعظیم اور تکریم کرتے تھے اور اس کی بات مانتے تھے۔ تو اس تکبر میں آ کے اس نے سید الانبیاء، اشرف الخلائق کی شان میں گستاخی کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بتلایا کہ انسان سرکشی کرتا ہے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے کی وجہ سے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ وہ یہ غور کرے، ان الی ربک الرجعی، کہ یقیناً تیرے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور وہاں ہر اچھے برے عمل کا حساب دینا ہے۔ اس وقت اس طغیانی، سرکشی، ظلم و جور کے انجام بد کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ یہ تو ہوا آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا۔ جب یہ غور کرے گا تو اس کے دل سے بے نیازی ختم ہو جائے گی، تکبر ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے
کہ دنیا میں بھی ہر چیز بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے. یعنی انسان اگر اپنے لقمے پہ غور کرے کہ جو لقمہ اتر یہ اپنے منہ میں بڑی آسانی کے ساتھ ڈال لیتا ہے اور حلق سے بے فکری سے نگل رہا ہے، یہ لقمہ کہاں سے آیا؟ کھیتی پہ محنت کس نے کی، اس کی رکھوالی کی، اور پھر غلے کی شکل میں، اور پھر آٹے کی شکل میں، پھر روٹی کی شکل میں. تو اگر صرف ایک لقمے پہ غور کر لے کہ ہزاروں انسانوں کی خدمت، محنت اور مشقت کے بعد یہ لقمہ اس کے منہ تک پہنچا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اتنے ہزاروں انسانوں کا یہ محتاج ہے. بالکل یہی کیفیت اس کے لباس کی ہے کہ جو لباس اس کے بدن کے اوپر ہے، یہ ہزاروں انسانوں کی محنت مشقت کے بعد اس قابل ہوا ہے کہ یہ اس کو اپنے جسم کے اوپر اوڑھ سکے اور جسم کو اس کے ذریعے ڈھانپ سکے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ہر شخص کے دل میں الگ الگ محنتیں ڈال دی. کسی کے دل میں ڈال دیا کہ زمین میں کاشت کا کام کرے، کسی کے دل میں پیدا کر دیا کہ وہ لکڑی تراشنے اور نجاری کا کام کرے، کسی کے دل میں لوہار کے کام کی رغبت ڈال دی، کسی کو محنت مزدوری کرنے پر راضی کر دیا، کسی کو تجارت و صناعت کی طرف راغب کر دیا. اس طرح انسانی ضروریات کے بازار لگا دیے، اور یہ کام نہ کوئی حکومت کر سکتی تھی قانون کے ذریعے اور نہ کوئی فرد کر سکتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہے. اس لیے فرمایا ان الی ربک الرجع، کہ ہر کام کا نتیجہ اور انجام جب انسان سوچتا ہے تو وہ مشاہدہ کر لیتا ہے کہ یہ اللہ کی حکمت اور قدرت کے تابع ہے. ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جو روکتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ بندے سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب آپ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے تو ابو جہل نے ایک دفعہ آپ کو نماز سے روکا اور دھمکی دی کہ آئندہ اگر آپ نے نماز پڑھی اور سجدہ کیا تو نعوذ باللہ آپ کی گردن کو پاؤں سے کچل دوں گا. تو یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی کہ الم یعلم بأن اللہ یرا، کہ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. یعنی جب یہ دھمکی دے رہا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ اس بدبخت کو اتنا علم نہیں ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اور یہ صورت مکی صورت ہے، اور مکہ کے ابتدائی دور میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، یہ جو آخری حصہ ہے. تو پھر نماز کا کیا مطلب؟ اس وقت نماز کا پورا طریقہ آپ کو قرآن میں سمجھایا نہیں گیا. اس سے ایک اور حقیقت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو قرآن مجید کے علاوہ بھی وحیاں فرمائی ہیں. کئی وحی آپ علیہ السلام پر قرآن کے علاوہ بھی فرمائی گئی ہے. یعنی جب آپ یہ نماز پڑھتے تھے
تو ظاہر ہے وحی کے مطابق پڑھتے تھے، اور اس کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ قرآن کے علاوہ بھی آپ علیہ السلام پر وحی آتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ارأیت ان کان علی الہدی، اس کا کیا خیال ہے، یعنی آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ ہدایت کے اوپر ہو، یعنی آپ علیہ السلام مراد ہے، او امر بالتقوی، یا حکم کرتا ہو پرہیزگاری کا، اس سے مراد آپ علیہ السلام۔ ارأیت ان کذب وتولی، بھلا آپ بتائیں کہ اگر وہ جھٹلاتا ہے، وتولی، اور منہ موڑتا ہے، اس سے مراد ابو جہل ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ تنبیہ کروائی کہ کلا، ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی، اگر یہ شخص باز نہ آیا، یعنی یہ شخص ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانی سے اور آپ کو نماز پڑھنے سے روکنے کے معاملے میں باز نہ آیا، لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، تو ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ، وہ پیشانی، کاذبۃ، جو جھوٹی ہے، خاطئۃ، اور خطا کار ہے۔ تو جب آپ علیہ السلام نے اس کو جواب دیا تو ابو جہل نے آگے سے کہا کہ یہ پوری وادی یہ میری تابع ہے، اور یہ لشکر یہ میرے ساتھ ہے، اور ان کی حمایت مجھے حاصل ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، یہ ابو جہل اپنے ہم مجلس کو بلا لے، اپنے حمایتیوں کو بلا لے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ہرگز اس کی طرف توجہ نہ کریں، یعنی ابو جہل کی بات پر کان نہ دھریں، اور اپنا عمل کیا کریں، وَلَا تُطِعْهُ، یعنی اس کی بات ہرگز نہ مانیے، وَاسْجُدْ، اور سجدہ کیجئے، وَاقْتَرِبْ، اور اللہ کا قرب حاصل کیجئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم عمل سجدے کا ہے۔ سجدے سے مراد یہاں عملی سجدہ بھی ہے اور نماز بھی ہے، چونکہ نماز کے اندر سجدہ ہوتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء، کہ بندہ اپنے رب سے قریب تر اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ سجدے میں ہو، اس لیے فرمایا فاکثروا الدعاء، سجدے میں بہت دعائیں کیا کرو۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ سجدے کی حالت میں دعا قبول ہونے کے لائق ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔